الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد سورۃ البروج 30واں سپارہ اور سورۃ البروج کی آیت نمبر 12 کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. جس کا ترجمہ ہے ان بطش ربک لشدید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت ہے. محترم خواتین و حضرات، جس طرح بعض قومیں اور بعض لوگ اپنے گناہوں
کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی سزا ہوتی ہے، اور بہت سے تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جن سے اللہ درگزر کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ہر گناہ پر انسانوں کو پکڑتا تو پھر کوئی انسان بھی نہ بچتا، اللہ کی پکڑ میں آ جاتا۔ اللہ تعالی نے پکڑ کے لیے ایک معیار رکھا ہے، ایک وقت رکھا ہے۔ جب کوئی شخص وہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں انسان کو بچا نہیں سکتی، نہ فوج بچا سکتی ہے، نہ مال اور دولت بچا سکتا ہے، نہ خاندان اور قبیلہ بچا سکتا ہے، اور نہ ہی بادشاہت اور حکومت بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سارے راستے بند کر دیتا ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ باقی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا، جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ظلم کی اخیر کر دی تھی، بالآخر اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اسی طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر ظلم کی اخیر کر دی تو اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے میرے اور آپ کے پیر مرشد سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی اخیر کی، وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اور اسی طرح یہ ظلم کی داستان بڑی لمبی ہے۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے ان کے دوسرے بیٹے کو، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا اور ظلم کی تاریخ شروع ہوئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ ظلم ہو رہا ہے، تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور بعض ظلم اتنے بڑے اور اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ تاریخ انہیں محفوظ کر لیتی ہے۔ جس طرح فرعون کا ظلم، نمرود کا ظلم، ابو جہل اینڈ کمپنی کا ظلم نہ صرف تاریخ میں محفوظ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بھی اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ ظلم کی داستان چلتی چلتی بالآخر کربلا کے مقام میں پہنچتی ہے، اور وہاں بھی ظلم نے ایک تاریخ رقم کی
ظالموں نے ظلم کی حد کر دی، اخیر کر دی کہ نواسہ رسول کو، جگر گوشہ قبول کو اور خانوادہ نبوت کو ان ظالموں نے ذبح کیا، انہیں شہید کیا، ان کے سر کاٹے اور ان کی مقدس لاشوں کی بے حرمتی کی اور ان کی مقدس مخدرات پاکیزہ خواتین کی بے حرمتی کی۔ یہ ظلم کی ایسی داستان ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں یا اس کو سناتے ہیں تو ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کہ کیسے وہ بدبخت شقی القلب لوگ تھے، کیسے وہ بھیڑیے تھے، انسان نما بھیڑیے، جنہوں نے خاندان نبوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا حیا نہ کیا۔ اگر انہوں نے ذرا بھی اللہ اور اس کے رسول کی شرم ہوتی تو کبھی وہ یہ کام نہ کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض انسانوں کو بنایا ہی اتنا بدبخت ہے، اتنا شقی القلب ہے کہ جو ظلم کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے اور شرم اور حیا ان سے مفقود ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں پر خون اتر آتا ہے۔ آج بھی ظلم کی ایسی داستانیں ہیں کہ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بھائی سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور مسجدوں میں نماز کی حالت میں نمازیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، سکولوں میں چھوٹے چھوٹے نہتے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم کی داستان ابھی جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی اور تاریخ محفوظ کرتی رہے گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ ایک ظالموں بدبختوں کو پھر نشانہ عبرت بنا دیتا ہے۔ جس طرح فرعون کو، نمرود کو، ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے نشانہ عبرت بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قاتلین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی نشانہ عبرت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کیا جنہوں نے اللہ کے معبود پیغمبر کی اولاد پر ظلم کیا، اور پھر وہ عظیم ہستی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں پیارے پیغمبر نے اپنا پھول قرار دیا، آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، سرکار کے پھولوں کو انہوں نے مسئلہ، انہوں نے روندا، بے حرمتی کی، تذلیل کی اور میں شہید کیا۔ وہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ پیار کر اور ان سے بھی پیار کرنا جو ان سے پیار کرے گا۔ میرے نبی کے ان محبوب نواسوں کو، محبوب ترین نواسوں کو
جن کی تکلیف کو اللہ کے پاک پیغمبر اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرتے تھے، انہیں شہید کیا۔ یہ دونوں شہزادے تشریف لا رہے تھے، سرکار منبر پر اسی طرح خطبہ دے رہے ہیں جیسے میں خطبہ دے رہا ہوں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، سرخ رنگ کے حلے پہنے ہوئے، لباس پہنا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ گزر رہے ہیں اور گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے کسی صحابی سے نہیں کہا ان بچوں کو اٹھانا اور آگے لے آؤ، آپ سے ان کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، آپ سرکار نے خطبہ چھوڑا، منبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھا کر آپ سرکار نے اپنے منبر پر بٹھا دیا۔ ایسی عظیم ہستیوں کو ذبح کرنا، انہیں شہید کرنا، ان کے سر قلم کرنا ظلم کی انتہا ہے۔ یہ لوگ قیامت والے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، جو بھی اس میں شامل تھا اللہ نے اس سے انتقام لیا اور وہ بچ نہ پایا۔ اس واقعہ کے بعد یزید بڑا ہی شرمندہ رہتا تھا اور اس نے کوشش کی کہ مزید کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے، اور خانوادہ نبوت کے ساتھ اس نے بڑا نرم رویہ رکھا۔ ایون کہ جب واقعہ حلہ پیش آیا، مدینے والوں کو بڑا سمجھایا یہاں بغاوت ہوگی، مدینے والوں نے پیر توڑ دی یزید کی۔ جب قافلہ پہنچا مدینہ میں لوٹا ٹوٹا، تو صحابہ سے برداشت نہ ہوا۔ اتنا بڑا ظلم سن کر، اس کی داستان سن کر انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر انہیں سمجھانے والے تھے کہ ایسا نہ کرو ورنہ یہاں بھی ظلم کی تاریخ رقم ہوگی، آگے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے اور مزید اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، ورنہ ان لوگوں کی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ظالم ہے اور اپنے مخالف کو برداشت نہیں کرتے۔ سیدنا علی بن حسین زین العابدین اس وقت تقریباً 23 سے 25 سال کی عمر تھی اور وہ مدینہ میں تھے جب مسلم بن عقبہ کو یزید نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا کہ مدینہ میں جاؤ، پہلے انہیں بڑا سمجھایا ہے، انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور ہمارے عاملوں کو، ہمارے خاندان کو انہوں نے رسوا کیا ہے، جاؤ وہاں پر پہنچو اور وہاں پر اعلان کرنا کہ 3 دن ہے تمہارے پاس، 3 دن، اگر 3 دن کے اندر اندر سرنڈر کر دو، اطاعت قبول کر لو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر 3 دن کی مہلت سے تم نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر مدینے کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا اور پھر کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ 3 دن گزر گئے اور 3 دن گزرنے کے بعد مسلم نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی مسالت کرنی ہے کہ لڑنا ہے؟
قبول کر لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم نے لڑنا ہے، ہم نے لڑنا ہے. اس زندگی سے، اس ذلت والی زندگی سے تو مر جانا اور شہید ہو جانا بہتر ہے، لیکن تم کمینوں کی حکومت کو قبول کرنا یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم نے نواسہ رسول اور خاندان نبوت کو اس طرح ظلم کا نشانہ بنایا. ہم تمہاری اطاعت کو قبول نہیں کر سکتے. مسلم بن عقبہ نے مدینے پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے، اور پھر یہاں صحابہ کرام کو، تابعین کو اور ان کی اولادوں کو یہاں پر قتل کر دیا گیا، اور صرف وہی بچے جنہوں نے اطاعت قبول کر لی. تو یزید نے جب مسلم بن عقبہ کو بھیجا تھا مدینہ میں اس بغاوت کو کچلنے کے لیے، تو کہا تھا کہ وہاں علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے جو عزیز ہیں ان کا پورا خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ظالم ہونے کے باوجود بھی اس خاندان کا اس نے بعد میں خیال رکھا، اور اس بغاوت کے دوران امام علی زین العابدین نے نہ تو ہتھیار اٹھایا اور نہ ہی وہاں کے جو باغی تھے ان کا ساتھ دیا. آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے بندوں، پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے، ان ظالموں کا، ان بھیڑیوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ باز آ جائیں. لڑائی جھگڑے سے نہ پہلے کوئی فائدہ ہوا ہے نہ ہونا ہے. جب انہوں نے نہ مانا تو پھر حضرت امام زین العابدین نیوٹرل ہو گئے، نہ تو یزیدیوں کا ساتھ دیا اور نہ جنہوں نے مدینہ میں بغاوت کی تھی ان کا ساتھ دیا، نیوٹرل ہو گئے. محترم بھائیوں، اور مدینہ پاک پھر جناب یہاں پر جو ظلم ہوا اسے واقعہ حرہ کے نام سے تاریخ نے محفوظ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کے لیے جو مدینہ کی حرمت کو پامال کریں گے، آپ سرکار نے انہیں جہنم کی خوشخبری دی. مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا اور پھر مدینے کو بے دردی کے ساتھ لوٹا، بے دردی کے ساتھ لوٹا. یزید کے نامہ اعمال کے اندر یہ واقعہ حرہ بھی ہے. میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یزید کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور شہادت حسین کے بعد تو اسے بالکل ہی اقتدار چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن جس طرح اس کے دور میں واقعہ حرہ پیش آیا اور پھر بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، بیت اللہ کا غلاف تک جلا، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے فوجیوں نے اور اس کی سپاہ نے حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کیا. بعض کر رہا تھا کہ شہادت حسین کے بعد اس کو ایک دن بھی اللہ تعالیٰ نے سکون کا نہیں دیا، ٹینشن میں رہا، مسائل میں گھرا رہا، اور صرف 3 سال 9 ماہ تک یہ اقتدار میں رہا، اور پھر اللہ کی پکڑ میں آ گیا اور چلا گیا. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ یہ بھالو اور بندر ان کا کھیل دیکھنے کا بڑا شہنائی تھا.
لکھا ہے کہ ایک دن ایک بندریا اس کے ساتھ یہ کھیل رہا تھا کہ اس بندریا نے اچانک اسے کاٹ لیا. بندریا نے اچانک اسے کاٹ لیا. جس طرح کتا کاٹ لے کسی انسان کو تو کتے کے کاٹنے کے بعد ایسے جراثیم جسم کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے مہلک اور جان لیوا ہوتے ہیں. اس لیے کتا کاٹ لے تو فوری طور پر ٹیکا وغیرہ لگواتے ہیں تاکہ اس کے جراثیم ختم ہو جائے. اور جس کو زہریلا بونا کتا کاٹ لے الامان والحافظ. اسی طرح مورخین نے لکھا کہ جسے بندر کاٹ لے وہ پاگل ہو جاتا ہے. جسے بندر کاٹ لے وہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کو اس بندریا نے کاٹا اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا دماغ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا جس طرح پاگلوں کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ سنبھل نہ سکا اور یہ مر گیا. جب یہ مرا تو 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. لیکن اللہ کا انتقام دیکھو کہ 15 بیٹے ہونے کے باوجود اس کی نسل اللہ نے نہیں چلنے دی. اس کی نسل بھی اللہ نے چلنے دی. یزید کی نسل آگے اللہ نے نہیں چلنے دی. جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاندان کو جنہوں نے ختم کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل ہی ختم کر دی. اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا. اس کا نام معاویہ بن یزید تھا اور یہ بڑا صالح نوجوان تھا. 21 سال کی عمر میں اس کو حکومت ملی باپ کے بعد اور صرف 40 دن تک اس نے حکومت کی. اور 40 دنوں کے بعد اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے کہا کہ یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا. یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا. اور سب کے سامنے اس نے ریزائن دے دیا. حکومت چھوڑ دی کہ جس کو چاہو بنا لو میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور پھر اپنے گھر میں داخل ہوا. ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک کے مطابق 70 دن تک اپنے گھر میں رہا اور باہر نہیں نکلا. اور 40 یا 70 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی آگے اولاد نہیں تھی. اس کی ماں نے کہا کہ اپنے بھائی کو بنا دو, اپنے بھائی کو اقتدار دے دو. اس نے کہا میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بعد یہ ظلم کرے اور لوگ میری گردن پر قیامت والے دن ہو. پہلے ہی بہت ہو چکا ہے, میں نہیں کسی کو بناتا. تو 15 بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آگے اولاد ہی نہیں چلنے دی. نسل ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آج بھی موجود ہے. آج بھی حسینی اور حسنی سادات دنیا میں موجود ہیں. آج علوی سادات موجود ہیں, آج عباسی سادات موجود ہیں. لیکن آج بھی یزیدی بھی آپ کو ملتا ہے جو آج کہتا ہوں کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں. کوئی ملتا ہوں آپ کو پوری دنیا میں کسی علاقے میں کہ وہ کہتا ہو کہ میں یزید کے خاندان سے ہوں, اس کی اولاد ہوں. بلکہ یہ ایسا بدنام داغ ہے کہ کوئی اس کو سر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ نے نسل ہی ختم کر دی. اور قرآن میں اللہ نے کہا تھا ان شانئک ھو الابتر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. اور یہ خاندان نبوت کے دشمن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نام و نشان کر دیا. ان کی نسل ہی کاٹ دی اور ان کی نسل آگے بڑھ نہ سکی. اور ان کی خاندانی بادشاہ اور سلطنت وہ قائم
طرح کئی حکمران یہ سوچتے ہیں کہ یہ حکومت، یہ بادشاہت یہ میرے خاندان میں رہنی چاہیے۔ بھٹو صاحب نے سوچا، ضیاء مرحوم نے سوچا، شریف خاندان نے سوچا کہ یہ بادشاہت، اللہ اکبر، جس طرح شہنشاہ ایران نے سوچا تھا، جس طرح سعودی شہنشاہوں نے سوچ رکھا ہے، اور ابو ظبی کے اور دیگر ممالک کے بادشاہوں نے سوچ رکھا ہے، اور وہ اس کو بھول گئے کہ بادشاہی تو اللہ کے لیے ہے، بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ مشتاق میں ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ کرکٹر جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ محترم بھائیوں، تو یہ خاندان، یہ یزیدی خاندان، انہوں نے چاہا تھا کہ ہماری خاندانی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور باقی جو قاتل تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ریئل قاتل تھے، جو عملی طور پر شریک تھے، ان میں عمر بن سعد، شمر ذوالجوشن اور وہ سارے جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں موجود تھے۔ اللہ تعالی نے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کو اقتدار دیا، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا نعرہ لگایا، جیسے ہمارے عمران خان صاحب نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا، احتساب کا، اور وہ اتنا بڑا چلا اور کام آگے چلا، اور اب بھی آپ سمجھ لو اس کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ بہرحال ایشوز ہوتے ہیں جو کسی کو لیڈر بنا دیتے ہیں، سلوگن ایسے ہوتے ہیں۔ تو مختار ثقفی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کا وعدہ کیا، نعرہ لگایا۔ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، کوفے والوں نے اور دیگر لوگوں نے جو ان یزیدیوں سے پریشان اور تنگ تھے، انہوں نے ساتھ دیا، اور مختار ثقفی وہ کوفے پر غالب آ گیا اور یہاں کا اقتدار اس نے سنبھال لیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک ایک آدمی کو 6000 آدمی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث تھا، اس نے ایک ایک کو ٹریس کروایا اور انہیں قتل کیا، اور اسی طرح سر قلم کیے جس طرح انہوں نے سیدنا حسین کا سر قلم کیا۔ ان میں سے بالخصوص عمر بن سعد اور شمر ذوالجوشن اور ابن زیاد، ان کو سپیشلی اس نے ان کے سر کٹوائے اور ان کی لاشوں کو اسی طرح گھوڑوں کے ٹانگوں سے مسلا جس طرح انہوں نے سیدنا حسین کی لاش کا مسلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا ان سے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، اور ان ظالموں کے جب سال یہ مختار ثقفی کے دربار میں ان کے سر کاٹ کر رکھے ہوئے
بھی تھا، ابن زیاد کا، عبید اللہ کا سر، اور لوگوں نے دیکھا اور اچانک کہنے لگے وہ سانپ آیا، وہ سانپ آیا، ایک ناگ، ایک سانپ کالا وہ جناب آیا، اور وہ جو سر پڑے تھے ان سے ہوتا ہوا ملا کر عبید اللہ ابن زیاد کا سر جو تھا اس کے نتنوں سے، ایک نتنے سے داخل ہوا اس کے سر کے اندر، اور پھر دوسرے نتنے سے نکلا، پھر دوسری دفعہ اس طرح اس نے کیا، پھر تیسری دفعہ اس طرح کیا، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر حضرت حسین کے قتل کی سزا دی۔ جب ظالم کے دربار میں، جب ظالم عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ظالم کے ہاتھ میں، اور اس چھڑی کے ساتھ آپ کے نتنوں میں چھڑی مارتا، آپ کے نتنوں میں اور ہونٹوں کے اوپر چھڑی مارتا اور بکواس کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ایک نتنے سے سانپ داخل کیا اور دوسرے نتنے سے نکال دیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں سزا دی، ان کو ذلیل کیا، اور یہ ثابت کیا کہ جو ظالم ہے بالآخر اللہ انہیں ان کے ظلم کی سزا ضرور دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، دنیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، دنیا کے اندر سنا ہے اور دیکھا ہے، بس اوقات ظالم کو ظلم ہضم ہو جاتا ہے، اس سے بظاہر انتقام لینے والا کوئی نہیں ہوتا قاتل ہے، اس سے کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوتا، وہ اندھا قتل چھپ جاتا ہے، لیکن اس قاتل کو سزائے موت ہو جاتی ہے یا وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر سزا دیتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر ظالموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا دی، اور مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ، اور اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ وہی آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، ان بطش ربک لشدید، بے شک اے محبوب آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے بیماری کی شکل میں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے غربت کی شکل میں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نافرمان اولاد کی شکل میں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے بیوی کے بد کردار ہونے کی شکل میں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے بھائیوں کی شکل میں، بھتیجوں کی شکل میں، بانجوں کی شکل میں، یا کسی اور شکل میں۔ پھر اللہ اس طرح پکڑتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو بھائیوں، کسی پر ظلم نہ کرنا، اپنی نمبرداری کے لیے، اپنی چتراہٹ کے لیے، اپنا سکہ جمانے کے لیے، اپنی دہشت کی دھاک دوسروں پر بٹھانے کے لیے کسی پر ظلم نہ کرنا، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بالآخر ظالم دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، اور آخرت کی پکڑ، آخرت کا عذاب وہ تو بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچ نکلا، اللہ نے اسے نہ پکڑا، تو قیامت کا عذاب تو وہ برحق ہے، اس سے بالکل نہیں بچ سکتا۔ اس لیے کسی پر ظلم نہ کرنا۔ باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بھتیجا مرحوم بھتیجا آپ کے پاس ہے، اس کی بھائی کی جائیداد سے محروم نہ کرنا، اس کو کھانا نہ، اپنے بھتیجوں بھتیجیوں پر ظلم نہ کرنا، انہیں نوکر بنا کر نہ رکھنا، بلکہ ان کو ان کا حق دینا۔ اپنی بہن، اپنے بھائیوں، اپنے عزیزوں اور اس طرح جو دیگر لوگ ہیں ان پر ظلم نہ کرنا دنیا کی خاطر، ورنہ اللہ دنیا کے اندر نشانے عبرت بنا دیتا ہے، اور یہ مال، یہ دولت
لیے بھائیوں کا حق نہ غصب کرنا، بہنوں کا حق غصب نہ کرنا، پڑوسیوں کا حق غصب نہ کرنا، اور اسی طرح اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق کا حق غصب نہ کرنا بلکہ دے دینا۔ دنیا میں اپنا دامن پلو صاف کر لینا، قیامت والے دن دینا مشکل ہو جائے گا۔ آج وقت ہے، اپنی اصلاح کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اگر ہو چکا ہے اس کی معافی مانگ لو۔ آج وقت ہے، معافی مانگ لو، ورنہ قیامت والے دن حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال والی زندگی نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ ان ظلموں میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کسی بیٹے کو جائیداد سے محروم کر دینا اور کسی کو دے دینا یا زیادہ دے دینا۔ بیٹوں کو جائیداد میں ان کے نام لگوا دینا اور بیٹیوں کو محروم کرنا، یہ ظالم قیامت والے دن پکڑے جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس لیے بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کے حق سے محروم نہ کرنا، ورنہ یہ زمین ساتوں زمینیں اٹھا کر سر پر رکھ دی جائیں گے۔ کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ اس لیے کسی بھائی کا حق، کسی بہن کا حق، بیٹی کا حق، کسی بھی انسان کا حق یہ غصب نہ کرنا۔ اللہ باقی چیزیں معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرتے۔ اس لیے بندوں پر ظلم نہ کرنا، ان کا حق نہ مارنا، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي